تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی بیٹی ہیں اور زہرا، صدیقہ، طاہرہ، مبارکہ، زکیہ، رازیہ، محدثہ اور بتول آپ کے القاب ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی پرورش رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش اور خانہ نبوت میں ہوئی۔ یہ وہ گھرانہ ہے جس میں وحی اور آیات قرآنی نازل ہوتی تھیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ابتدائی تربیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کی۔ اس کے علاوہ ان کی تربیت میں اولین مسلمان خواتین شامل رہیں۔ بچپن میں ہی ان کی والدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے اسلام کا ابتدائی زمانہ دیکھا اور وہ تمام تنگی برداشت کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدائی زمانہ میں قریش کے ہاتھوں برداشت کی۔ ایک روایت کے مطابق ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں حالت سجدہ میں تھے جب ابو جہل اور ان کے ساتھیوں نے ان پر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی۔ حضرت فاطمہ الزہرا کو خبر ملی تو آپ نے آ کر ان کی کمر پانی سے دھوئی۔ حالانکہ آپ اس وقت کم سن تھیں۔ اس وقت آپ روتی تھیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کہتے جاتے تھے کہ اے جان پدر رو نہیں، اللہ تیرے باپ کی مدد کرے گا۔ ان کے بچپن ہی میں ہجرت مدینہ کا واقعہ ہوا۔ ربیع الاول میں بعثت کی 10 تاریخ کو ہجرت ہوئی۔ مدینہ پہنچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارث اور ابو رافع کو 500 درہم اور اونٹ دے کر مکہ سے حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوا بھیجا۔ چنانچہ وہ کچھ دن بعد مدینہ پہنچ گئی۔ بعض دیگر روایات کے مطابق انہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بعد میں لے کر آئے۔ 2 ہجری تک آپ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر تربیت رہیں۔ 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے عقد کیا تو حضرت فاطمہ الزہرا کو ان کی تربیت میں دے دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو میرے سپرد کیا گیا۔ میں نے انہیں ادب سکھانا چاہا، مگر خدا کی قسم فاطمہ تو مجھ سے زیادہ مؤدب تھی اور تمام باتیں مجھ سے بہتر جانتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ عمران بن حسین کی روایت ہے کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھا تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا جو ابھی کم سن تھی تشریف لائیں۔ بھوک کی شدت سے ان کا رنگ متغیر ہو رہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو کہا کہ بیٹی ادھر آؤ۔ جب آپ قریب آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے بھوکوں کو سیر کرنے والے پروردگار، اے پستی کو بلندی عطا کرنے والے مالک، فاطمہ کے بھوک کی شدت کو ختم فرما دے۔ اس دعا کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا کے چہرے کی زردی سرخی میں بدل گئی، چہرے پر خون دوڑنے لگا اور آپ حشاش بشاش نظر آنے لگیں۔ خود حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا بیان ہے کہ اس کے بعد مجھے پھر کبھی بھوک کی شدت نے پریشان نہیں کیا۔ بعض روایات کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمایا کہ اے علی، خدا کا حکم ہے کہ میں فاطمہ کی شادی تم سے کر دوں، کیا تمہیں منظور ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، چنانچہ شادی ہوگی۔ یہی روایت صحاح میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں فاطمہ سلام اللہ علیہا کا نکاح علی سے کر دوں۔ بعض روایات کے مطابق حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے خود خواہش کا اظہار فرمایا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شادی یکم ذی الحجہ 2 ہجری کو ہوئی۔ کچھ اور روایات کے مطابق امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ نکاح رمضان میں ہوا اور رخصتی اسی سال ذی الحجہ میں ہوئی۔ شادی کے اخراجات کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنی ذرہ 500 درہم میں حضرت عثمان غنی کے ہاتھ بیچ دی اور بعد ازاں حضرت عثمان غنی نے وہی ذرہ تحفتاً انہیں لوٹا دی۔ یہ رقم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دی، جو حضرت فاطمہ الزہرا کا مہر قرار پایا، جبکہ بعض دیگر روایات میں مہر 480 درہم تھا۔ جب آپ گھر کے کاموں سے فارغ ہوتی تھی تو عبادت میں مشغول ہو جاتی، نماز پڑھتی، دعا کرتی، خدا کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتی اور دوسروں کے لیے دعائیں کرتی تھیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے جد امجد حضرت امام حسن علیہ السلام سے روایت نقل کرتے ہیں کہ امام حسن نے فرمایا، میری والدہ گرامی شب جمعہ کو صبح تک محراب عبادت میں کھڑی رہتی تھیں
اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی تو با ایمان مردوں اور عورتوں کے لیے دعا فرماتی، لیکن اپنے لیے کچھ نہیں کہتی تھی۔ ایک روز میں نے سوال کیا، اماں جان آپ دوسروں کی طرح اپنے لیے کیوں دعائے خیر نہیں کرتی؟ آپ نے کہا، میرے بیٹے پڑوسیوں کا حق پہلے ہے۔ وہ تسبیح جو حضرت فاطمہ الزہرا کے نام سے مشہور ہے، شیعہ اور اہل سنت کی مشہور معتبر کتابوں اور دوسری اسناد میں موجود ہے اور سب کے نزدیک مشہور ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے شروع ہی سے وحی الہی کے سرچشمہ سے علم حاصل کیا، جن اسرار و رموز کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے بیان فرماتے تھے، حضرت علی کلام اللہ وجہ الکریم ان کو تحریر فرماتے اور حضرت فاطمہ ان کو جمع فرماتی۔ یہ مصحف فاطمہ کے نام سے ایک کتاب کی شکل میں جمع ہو گئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا احکام اور اسلامی تعلیمات کے ذریعے عورتوں کو ان کی ذمہ داری سے آشنا کراتی۔ آپ کی کنیز اور شاگردہ فضہ 20 سال تک قرآن کی زبان میں کلام کرتی رہیں، اور جب بھی وہ کوئی بات کہنا چاہتی تو قرآن کی آیت کے ذریعے اپنی بات کو بیان کرتی۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نہ یہ کہ صرف علم حاصل کرنے سے تھکتی تھی، بلکہ دوسروں کو دینی مسائل سکھانے میں حوصلہ، ہمت اور بہم کوشش کرتی رہتی تھیں۔ ایک روز ایک خاتون آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی، میری والدہ بہت بوڑھی ہیں اور ان سے نماز میں غلطی ہو گئی ہے، انہوں نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں آپ سے مسئلہ معلوم کروں۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے اس کے سوال کا جواب دے دیا۔ وہ خاتون دوسری اور تیسری مرتبہ پھر سوال کرنے آئی اور اپنا جواب سن کر چلی گئی۔ اس نے تقریباً 10 مرتبہ یہ کام انجام دیا اور ہر مرتبہ آپ نے اس کے سوال کا جواب دیا۔ وہ خاتون بار بار کی آمد و رفت سے شرمندہ ہو گئی اور کہنے لگی، میں اب آپ کو زحمت نہیں دوں گی۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، دوبارہ بھی آنا اور اپنے سوالوں کے جواب معلوم کرنا۔ تم جس قدر بھی سوال کرو گی میں ناراض نہیں ہوں گی، کیونکہ میں نے اپنے والد ماجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا، قیامت کے روز علماء ہمارے بعد محشور ہوں گے اور ان کو ان کے علم کے مطابق قیمتی لباس عطا کیے جائیں گے، اور ان کا یہ ثواب اس قدر ہوگا جس قدر انہوں نے بندگان الہی کی ہدایت و ارشاد میں کوشش کی ہوگی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رات کے ایک حصہ میں عبادت میں مشغول رہتی تھیں۔ آپ کی نماز شب اس قدر لمبی ہو جاتی تھی کہ آپ کے پائے اقدس متورم ہو جاتے۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں، اس امت کے درمیان کوئی بھی زہد و عبادت اور تقوی میں حضرت فاطمہ الزہرا سے زیادہ نہیں تھا۔ ایک روز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور اصحاب آپ کے چاروں طرف حلقہ بنائے ہوئے تھے۔ ایک بوڑھا شخص پھٹے پرانے لباس اور بری حالت میں مسجد میں داخل ہوا۔ اس میں چلنے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس گئے اور اس کے احوال پرسی کی۔ اس شخص نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک پریشان حال فقیر ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلائیے، برہنہ ہوں، مجھے لباس دیجیے، لاچار ہوں، میری مشکل کو مشکل کر دیجیے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن خیر کی طرف رہنمائی کرنا خیر کرنے کی طرح ہے۔ پھر آپ نے اس کو حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر کی طرف رہنمائی فرمائی۔ اس بوڑھے آدمی نے مسجد اور حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر کا فاصلہ طے کیا اور اپنی حاجت کو آپ سے بیان کیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا، ہمارے گھر میں بھی اس وقت کچھ نہیں ہے۔ پھر آپ نے اپنا وہ گلوبند جو جناب حمزہ بن عبد المطلب کی بیٹی نے آپ کو ہدیہ کیا تھا اپنے گلے سے کھولا اور اس بوڑھے فقیر کو دے دیا اور فرمایا، اس کو بیچ دینا، انشاءاللہ تمہاری حاجت پوری ہو جائے گی۔ وہ بوڑھا فقیر مسجد میں آیا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح اصحاب کے درمیان مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت فاطمہ نے یہ گلوبند مجھے عطا کیا ہے تاکہ میں اس کو بیچ کر اپنی حاجت کو پورا کروں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گریہ فرمایا۔ عمار بن یاسر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں اس گلوبند کو خرید لوں؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی اس کو خریدے گا خداوند اس کو عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ حضرت عمار بن یاسر نے فقیر سے پوچھا، اس گلو کو کتنے میں فروخت کرو گے؟ اس فقیر نے کہا، اس روٹی اور گوشت کے بدلے میں جس سے میرا پیٹ بھر جائے، اس لباس کے بدلے میں جس سے میرا جسم ڈھک جائے، اور 1 دینار کے بدلے میں جس سے میں گھر پہنچ جاؤں۔ حضرت عمار نے کہا، میں اس کو سونے کے 20 دینار، کھانے، لباس اور ایک سواری کے بدلے تجھ سے خریدتا ہوں۔ حضرت عمار اس فقیر کو اپنے گھر لے گئے، اس کو سیراب کیا، لباس پہنایا، سواری دی اور سونے کے 20 دینار دیے۔
پھر اس ہار پر خوشبو لگا کر اس کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور اپنے غلام سے کہا اس کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ، میں نے تمہیں بھی انہی کو بخش دیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس غلام اور گلوبند کو حضرت فاطمہ الزہرا کو بخش دیا۔ غلام حضرت فاطمہ الزہرا کے نزدیک آیا، آپ نے اس سے گلوبند لے لیا اور غلام سے فرمایا میں نے تجھے خدا کی راہ میں آزاد کر دیا۔ غلام ہنسا۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے اس سے ہنسنے کا سبب دریافت کیا۔ اس نے جواب دیا، یا بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس گلوبند کی برکت پر مجھے ہنسی آ گئی کہ اس ہار نے ایک بھوکے کو کھانا کھلایا، ایک برہنہ کو کپڑے پہنائے، فقیر کو غنی کیا، پیدل چلنے والے کو سواری عطا کی، غلام کو آزاد کیا اور آخر کار پھر اپنے مالک کے پاس واپس آ گیا۔ سبحان اللہ۔ آخری ایام میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری نے شدت اختیار کر لی تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر کے کنارے کھڑی ہوئیں، آپ کے نورانی چہرہ کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ آپ کے چہرہ پر بخار کی تپش سے پسینہ آ رہا تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا اپنے والد بزرگوار کو دیکھتی جاتی تھیں اور گریہ فرما رہی تھیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کی پریشانی کو برداشت نہ کر سکے۔ آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا کے کان میں کچھ کہا جس سے آپ کو سکون مل گیا اور آپ مسکرائیں۔ اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا کی مسکراہٹ بڑی تعجب آور تھی۔ آپ سے سوال کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے کیا فرمایا؟ آپ نے جواب دیا، جب تک میرے والد بزرگوار زندہ ہیں میں اس راز کو بیان نہیں کروں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد وہ راز آشکار ہو گیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا کہ میرے والد بزرگوار نے مجھ سے کہا میرے اہل بیت میں تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی، اسی وجہ سے میں خوش ہو گئی۔ اللہ کریم ہم سب کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت فاطمہ الزہرا پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔